وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ اللہ رب العالمین کی بندگی اور خالص بندگی شرک اور بدعات سے آزاد بندگی ضروری ہے، اور یہ سورۃ سورہ ہود اس کا بڑا محور گفتگو کا یہی ہے کہ اللہ کی یہ وحدانیت کے ساتھ اچھی بندگی ہونی چاہیے جو شرک اور ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہو۔ کچھ واقعات رکھے گئے کہ دیکھیے ان لوگوں نے جب اللہ کی بندگی نہ کی یا غلط کی یا اللہ کی نہ کی تو غیر اللہ کی شروع کی اور اپنے بڑوں کے پیچھے چل پڑے تو تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ دو تین واقعات بیان ہوئے۔ یہاں فرعونیوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نہ مانا، ظاہر ہے پھر انسان کی طبیعت میں حاصل کرنا اور چلنا یہ موجود ہے، حرکت کرنا، تو یہ حرکتیں جب خیر کی نہ ہوں اور خیر کی پیروی نہ کی جائے اور اہل خیر کی نہ ہوں، انبیاء کی نہ ہوں، تو پھر ایسے دغابازوں کی اور گمراہ افراد کی ہوگی۔ فرعون وغیرہ کی طرح دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ بات ہوئی ہے کہ کچھ بھی کچھ گزری ہے، طرح طرح کے اللہ اللہ نشانیوں کی ضرورت کی ہدایت قبول نہ کی ہدایت تو اللہ نے پھر پکڑی نے تباہ کر دی۔ وسلطان مبین، اور واضح دلیل، آسف پر ید بیضاء اور لاٹھی وغیرہ کھل کر بتا دینے والے معجزے تھے کہ یہ نبی جو ہے سچا ہے اور یہ نبی ہے، باطل پر قائم بندہ نہیں۔ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہ اگلے شک کریں، ان کے پاس شک کی گنجائش ہو، بلکہ ابھی آیاتنا و سلطان مبین دے کر کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نہیں آیا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی آیا لیکن ادھورا آیا۔ نبی آیا اور پورا آیا، پوری ہدایت لے کر آیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ کسی آیت کا الفاظ کا بہت ظاہری ایک منظر ہوتا ہے، لیکن اس کا مدعا اور موضوع اور خلاصہ اور بنیادی بات ہوتی ہے۔ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون کی طرف، ان کے سرداروں کی طرف ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے ان کی نہ مانی۔ پھر یہ تو ہونا تھا کہ فاتبعوا امر فرعون، اہل ہدایت کو اگر آپ نہ لیں گے، ان کی پیروی نہ کریں گے، علماء ربانیین سے نہ جڑیں گے تو علماء سوء سے جڑیں گے، برے افراد سے جڑیں گے، اہل حق سے نہ جڑیں گے تو اہل باطل سے جڑیں گے، اچھے استادوں کا تلاش نہ کریں گے تو برے نصیب ہوں گے۔ یہ ہوگا۔ فاتبعوا امر فرعون، نے پیروی کی فرعون کے حکم کی۔ فرعون کا حکم کفر اور شرک اور ضلالت کا تھا، اس کی اوامر کو اہم سمجھا۔ اللہ کا آرڈر نہ مانا تو بندوں کا ماننا پڑ گیا۔ امر فرعون تو کہہ سکتے ہیں کہ فرعون بھی بعض اوقات بندہ بھی اچھا نکل آتا ہے نا، بندے کی بات بھی اللہ کی بات ہو جاتی ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے، رسول کے جو صحیح وارث ہیں ان کی باتیں اللہ کی ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے بھی ہوتی ہیں۔ تو کہیں یہ معاملہ یہاں نہ ہو کہ فرعون بھی اچھی باتیں بتاتا ہوں کہتا ہو تو وما امر فرعون برشید، فرعون کی باتیں رشد و ہدایت والی نہیں بلکہ گمراہی اور ضلالت اور تباہی اور بربادی والی تھی۔ اس کا حکم ایسا ہی تھا۔ اللہ و رسول اور اللہ رسول کا صحیح ماننے والا ہی اچھی راہ دکھا سکتا،
اس کے علاوہ جہاں بھی جائیں گے جس استاد کو تلاش کریں گے گمراہی نصیب ہوں گی۔ کسی استاد کی اگر آپ نے ہدایت جاننی ہو، کسی بڑے کی جاننی ہو، تو دیکھیں گے وہی سے کتنا جڑا ہے، بس کتنا ہی قرآن کو پڑھتا ہے، کتنا ہی حدیث کو پڑھتا ہے۔ وما امر فرعون برشید، یہ عوام الحمدللہ جانتی ہے، سمجھتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، باقی وغیرہ، تو عوام جو کچھ پڑھی بھی نہیں ہے تو بھی کہتے ہیں یار یہاں میں قرآن حدیث کے حوالے زیادہ ملتے ہیں اور وہاں قصے زیادہ ملتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی مسجدوں کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ حق پر ایک نور ہوتا ہے جو ہر بندہ بغیر تعلیم کے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ وما امر فرعون برشید، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکا لیکن گمراہ بھی نہ کیا اس نے، نہیں، فرعون نے ہدایت نہ دکھائی اور گمراہی دکھائی، نہ صرف دکھائی ہے، وہ جہنم وارد کر بیٹھے۔ یخدم قومہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے یوم القیامہ، قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہوگا۔ یاد رہے آپ کا ہر مذہبی اور سیاسی پیشوا اور لیڈر یہ صرف مرنے تک کی بات نہیں ہے، آگے بھی یہ آگے ہوگا اور آپ پیچھے ہوں گے، اس لیے انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کیا جائے، وہ بڑا لیڈر ہو وہ چھوٹا ہو۔ یخدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن لیڈ کر رہا ہو، اوردہم النار، جہنم میں وارد کر دے گا۔ ابو جہل ہوگا، ساتھ مشرکین مکہ ہوں گے، اس زمانے کے مذہبی پیشوا، سیاسی پیشوا، لیڈر، قائدین ہوں گے، اور اپنی اپنی عوام جو ہے اپنے حصے کی دنیا میں بھی یہ جمع کر رہے ہیں نا۔ وبئس الورد المورود، کوئی کہے گا جہنم چلے کہ یہاں جیل ہوگی، نہیں، وبئس الورد المورود، وبئس اور برا ہے الورد و گاٹھ، المورود جس پر وارد کیے جائیں گے۔ گاٹھ بنائے جاتے تھے نا، جیسے پرانے زمانے میں پانی جو ہے وہ گھروں کے اندر نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ تو ہم نے جیسے بات کی تھی کہ دنیا چونکہ قیامت کے اور آخرت کے قریب جا رہی ہے تو آخرت کے مناظر یہاں کچھ، تو جی گھر کے اندر بندے کو سرگریوں میں برف ملے اور پانی جو ہے بس ٹوٹیوں میں گھر کے اندر آ چکا ہے، پرانا سیٹ اپ تو یہ نہ تھا۔ تو لوگ باہر گھاٹ جاتے تھے پانی لینے کے لیے، خود پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، تو وہاں پیاس بجھتی تھی ان کی۔ فرمایا کہ یہاں بڑی بری پیاس بجھتی ہے بندے کی، بئس الورد المورود۔ وہاں بندہ پانی لینے گیا اور جی بس ٹوٹی کھولی مثلاً، اور خبر نہ تھی کہ کسی نے شرارت کرتے ہوئے اس پانی کے اندر زہر ملایا تھا، یا یہ کہ فل گرم پانی، گرمی ابلا پانی رکھا ہے اور یہاں ٹوٹی کھولی ٹینکی کے اندر ڈالا گیا، برتن میں ڈالا گیا اور وہ پی گیا بندہ۔ تو بئس الورد المورود، جہنم ہے نا کہ پانی ملے گا نہیں، ملے تو یہ سب بھی معافی بطون والجلود، سب کچھ ہی نکال کے باہر کر دے گا۔ بئس الورد المورود، برا گاٹھ ہے وارد ہونے کا۔ اور یہی نہیں بات ہے، آگے کے تباہیوں میں پڑا اور پیچھے لعنتیں برس رہی ہیں، اور فی ہذہ لعنۃ یوم القیامہ، اور لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، دنیا کی زندگی میں لعنت پیچھے پڑی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی یہاں بھی لعنت اور وہاں بھی لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ بئس الرفد المرفود، بئس برا ہے، الرفد عطیہ اور انعام، المرفود جو عطیہ اور انعام وہ دیے جائیں گے، بہت برا انعام انہیں دیا جائے، بہت برا عطیہ، یعنی جہاں وہ کھانے پینے اور فعلی چیزوں نے بری اور سخت ملی، اب یہاں بات کی بات آئی ہے نا، لعنت چونکہ اس کا تعلق زبان سے ہے، لیکن جو زبانی تحفے بھی مل رہے ہیں، جن کو سلوٹ مارا جا رہا ہے، جن کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ہر قدر آشا اور بخیر راغلے کہا جا رہا ہے، اور بڑے عجیب انداز کا، بئس الرفد المرفود، بہت برا عطیہ۔ امام بخاری صاحب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ الرفد المرفود او العون المعین رفضتہ بعنتہ، یعنی مدد مان ہے، بہت بری مدد کیے جائیں گے۔
لیکن یہ پہلا معنی زیادہ کیا جاتا ہے اور مشہور، اور کچھ الفاظ کے بھی مطابق ہے پچھلے وَاتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اس لیڈر سے پھر جہنم میں جنگیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے بھی گمراہ کیا. ذلك من انباء القرى، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نبی کی صداقت بھی بیان کرنی ہے نا، کہ نبی بیان کر رہا اور ہے نہیں وہاں، تو نبی ہے واقعی. نقصه عليك منا، نقصه ہم بیان کرتے ہیں قصے علیکہ پر منا قائم و حسید، ان بستیوں میں سے بعض کھڑی ہیں، وہ حسید اور بعض جو ہیں وہ کاٹی گئی ہیں اور کاٹی ہوئی ہے. بعض بستیاں ہیں کھڑی، جیسے کہ دیار عاد و سمود اب بھی ہیں ان کی وہ بستی، اور بعض کوئی نقش، کوئی اثر اور آثار نہیں ہے، خط پتر ہی وہ حسید. ظلمنا نے ظلم نہ کیا ان پر، یہ نہ کرے نہ ظلم تباہ کیا ہوگا نہیں. وما ظلمنا نے پر ظلم نہ کیا ولكن ظلموا انفسهم، لیکن انہوں نے خود پر ظلم کیا، گناہ کرے اور اللہ کا ناراض. کہاں گئے ان کے الہ؟ وما آلهتهم التي يدعون من دون الله، کام نہ ان کے وہ الہ جنہیں پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے وہ بھی نہ بچا سکے. سے پکارتے تھے اللہ کے علاوہ من شیء، کوئی بھی. جب لما جاء امرک، جب اللہ کا حکم آیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان بستیوں کو ان کے خدا بھی نہ بچا سکے. لما جاء امر ربک، بچانا کیا بلکہ انہی کی پوجنے تو آخرت تباہ کی اور دنیا تباہ کی اور عذاب ان کو مسلط کیا. فرمایا وما زادهم غیر تتبیب، بچانا کیا بلکہ ان کو بڑھایا، ان کو نہیں بڑھایا سوائے تباہی کے. ان کی تباہی کے اضافے کا ذریعہ وہ بنے، بچاؤ کا ذریعہ بالکل نہ بن سکے. بچاؤ کا ذریعہ بننا کیا، الٹا جو ہے وہ تباہی اور بربادی. انہوں نے عقیدت تباہ کی، اعمال تباہ کی، اللہ سے دور کیا، نبی سے دور کیا، پھر کیا کام آئے گا، اور آئیں گے. وما زادهم غیر تتبیب، سوائے تباہی اور بربادی. اللہ اکبر. یہ نہ سمجھے کہ یہ بات تھی اور ختم، اور یہ اللہ ان کے ساتھ کر گئے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہ کریں گے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ اور اس طرح کی پکڑ تیرے رب کی ہوتی ہے. اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اقوام و ملتوں، قوم و ملل کو. اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب وہ ظالم ہوتی ہے. اللہ پھر اسی طرح پکڑتے ہیں، خبر بھی نہ ہوتی کہ بچا بھی نہیں سکتا. پھر نہ صرف سزائیں دی جاتی ہیں بلکہ بدنامیاں بھی ہوتی ہیں، اور پیچھے ان پر لعنتیں بھی برسائی جاتی ہیں، اور اپنے معبود ان کو مزید تباہی کر سکتے ہیں بچانے. وہی ظالمہ. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. علیم شدید، جب پکڑتا ہے تو یہ حال کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف، اسی لیے سے بخاری کی 46 اور 86 نمبر حدیث ابو موسیٰ اس کا راوی ہے. اور اس نے فرمایا ان ظالم للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت. اللہ رب العالمین ظالم کو ڈیل دیتے رہتے ہیں، پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. لوگوں پھر عبرت حاصل کرو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. لمن خاف عذاب الآخرہ، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے. لمن خاف عذاب الآخرہ، جو ڈرتا ہوا آخرت کے عذاب سے، اس کی بہت بڑی نشانی ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، ذالک یہ یوم دن ہے، مجموع لہ الناس جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ. اس میں لوگ جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے. ساری دنیا اس میں جمع ہوگی. پہلے آیا بعد میں آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے حابیل اور قابیل سے
اور آخری بندہ دنیا میں مرے گا، تمام جمع بہت بڑی آبادی ہے، بڑی دنیا، اچھے ہیں برے ہیں، کافر ہیں مسلمان ہیں، نبی ہیں امتی ہیں، مرد ہیں خواتین ہیں، یوم یجمع لہ الناس۔ اس لیے یہاں کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، یہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی، یہاں کی عزت بہت بڑی عزت ہے۔ کسی کی بےزتی ایک بندے کے سامنے کر دی جائے اسے غصات، باپ کا سکا بیٹا نہیں برداشت کرتا کہ گھر والوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے میری بےزتی کی جائے، تو یہ نہیں دوست کیا دشمن بھی ہیں، اپنے بھی ہیں برائے بھی ہیں، یار عورتوں کے سامنے تو باتیں نہ کریں لوگ، وہ بھی ہیں، اور نبی کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس انسان کو۔ یوم مجموع لہ الناس، اشارہ اس طرف، وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے، ایک معنی یوم مشہود گواہیوں کا دن ہے، گواہیاں ہوں گی یہاں، اچھائی پر بھی اور برائی پر بھی گواہ ہوں گے۔ یوم تحدث اخبارا، باقی تو چھوڑیں انسان گواہیاں دیں، زمین بھی گواہیاں دے رہی ہوگی، تشہد السنتہم، زبانیں گواہیاں دیں گی، ٹانگیں دیں گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ایسے معاملات چل رہے ہیں، گواہیوں کا دن، جہاں گناہ کی ہے وہ جگہ بول رہی ہے، افراد بول رہے ہیں، اپنوں کی گواہی ہیں، دشمنوں کی ہیں، کسی کے حق میں آ رہی ہے، کسی کے خلاف آ رہی ہے۔ یوم مشہود، اور مشہود شہیدہ حاضر کرنا بھی ہوتا ہے نا، حاضر ہونا، حاضر بھی کیے جائیں، ظاہر حاضری ہے تو گواہیاں ہوں گی، اور گواہیاں ہو رہی ہے تو کسی کوئی ہے تو گواہی دے رہا، اتنا دور معنی نہیں ہے، گواہ وہی بنتا جو حاضر ہونا، جو حاضر ہو، جو حاضر نہ ہو گواہ کیا بنے۔ بات ہوئی ہے کہ قرآن کو بڑے دماغ سے جب بندہ معاملہ اس کا ہو، اور الجھن کا شکار ایک تفسیر کا طالب العلم اور وہی کا نہیں پر ہوتا زیادہ، اب ذہن بڑا رکھے، وما نؤخره الا لاجل معدود، تو یہ پھر اب تباہ کیوں نہیں کیے جا رہے، اگلا کہہ دیں جی کدھر ہم تو ابھی تک نہیں تباہ ہوئے، تو کوئی نہیں، کچھ دیر کچھ چانس دینا مطلوب ہے آپ کو۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، ہم انہیں لیٹ نہیں کرتے الا لاجل معدود، مگر ایک معین مدت تک، کچھ ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ روایت ہم نے پڑھی نہ للظالم، اللہ نے دینی حجت پوری کرنی ہے انسان پر، کل عذر نہ رہے کہ اللہ مجھے خبر نہ ہو سکے، مجھے ٹائم نہ دیا گیا، ایسے تم خوش نہ ہونا کہ جی بس ہم پر عذاب نہیں آ رہا، عذاب آئے گا، ذرا رکو صبر کر، الا لاجل معدود، ہاں جب آئے گا بڑا ہولناک ہوگا، کتنا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن وہ آئے گا نفس کوئی نفس بات نہ کر سکے گا الا بإذنہ، مگر اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی بات ہوگی۔ اتنا رعب ہے اس دن کا، اتنا ہولناک دن ہے کہ کھربوں کی بلکہ اس سے زیادہ کی انسانیت یوم مجموع لہ الناس وذالک مشہود ہے، لیکن زبانیں خاموش، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، رحمان کے آگے جو آوازیں بالکل خاموش ہو جائیں گی، ہلکا اس کا معاملہ ایسی کچھ چیزیں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے انسان کو، الا باذنہ، مگر اس سے اللہ اجازت ہے۔ سے بخاری کی 74-37 نمبر حدیث کہ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، کہ اس دن کوئی بات نہ کر سکے گا سوائے رسولوں کے، وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور رسولوں کی دعائیں کیا ہوں گی، ان کی باتیں کیا ہوں گی، اللہم صلی، اللہ بچائیں اللہ بچائیں۔ اسی بنا حدیث سفارش آپ نے پڑھی جو لمبی شفاعت ہے، بخاری کی روایت، سفارش کی ہمت نہیں، اور نبی ہر نبی کہ جی میں نہیں میں نہیں میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اور بھی اللہ کے سامنے سجدہ دیں اور روئیں اور حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی اجازت ہو تو تب جا کر سفارش کریں۔ اللہ کی ذات یاد رہے، کوئی نبی اس کا مقابلہ، نبی کیا انبیاء مل کر اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمیں
غلط انداز سے عقیدہ سکھایا سمجھایا گیا افراد و تفرید کا کہ رسول کو اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے. رسول اللہ کا بہت محتاج ہے، بہت محتاج ہے. اللہ کی ہستی کا نہ کسی عالم نہ کسی مکان میں کوئی مقابلہ نہیں، نہ کسی زمان میں. الا باذنہ فمنهم شقی و سعید، ان میں سے بعض بدبخت و سعید اور بعض نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب اور بد نصیب ہوں گے. یہ تقسیم صرف دنیا کی نہیں ہے بلکہ وہاں بھی ہوگی. بخاری کی روایت آپ نے پڑھی نا پیچھے بار بار 318 نمبر کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو رحم پر مسلط کر دیا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور اللہ کو پتہ بھی ہے لیکن وہ بھی رپورٹ دیتا رہتا ہے کہ یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ. کس وقت بچے کی حالت نطفے کی بنی، پھر علقے کی بنی، مضغے کی بنی. جب اللہ پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں مذکر مؤنث کا کہا جاتا ہے شقی ام سعید. شقی بدبخت نیک بخت دونوں، بدبخت شقی اور سعید نیک بخت کیا ایسے لکھیں؟ اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ، اور پھر دنیا میں بھی یہ شقاوت اور سعادت اس پر لازم اور غالب ہوتی ہے. وہی بات ہے نا کہ وہ دنیا کی جنت میں بھی داخل ہو جاتا ہے جو آخرت میں بھی اللہ نے رکھی ہے، دنیا میں بھی. اور اگر یہ ایسا نہیں تو بدبخت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہے گا. اسی طرح رزق اجل فی بطن امی یہ لکھ دیا جاتا ہے سب کچھ. ترمذی کی 3111 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کے نازل ہونے پر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں میں شقی و سعید. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا شقی و سعید تو پھر عمل ہم کس لیے کریں جب اللہ نے ہی تقسیم کر دیا؟ تو فرمایا کہ جی یہ اللہ کا ایسا کام جس سے اللہ فارغ ہو گیا عمر، لیکن قانون یہ ولیکن کل میسر لما خلق لہ، جس کے لیے جس کی پیدائش کی گئی ہے وہ کام پھر اس کے لیے آسان بھی کیا جاتا ہے. اس پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے. جو تقدیر ہے، تقدیر یہ اللہ کا ڈنڈا نہیں ہے، یہ اللہ کا علم ہے. جب آپ ڈنڈا سمجھیں گے یا زبردستی سمجھیں گے، یا آپ کہیں کہ اللہ کی زبردستی نہیں ہے بلکہ اللہ کا علم ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ جی یہ میں نے بندہ بڑا اچھا ہے لیکن میں نے یہ لکھا بھی یہ ہوگا، یہ نہیں ہے. بلکہ بندے کو اللہ نے ایک میدان کے اندر خالی چھوڑ دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ جنت کی راہ، یہ جہنم کی. اب تیری مرضی ہے وہاں جانا یہاں جانا. حتیٰ کہ روایات سے بخاری وغیرہ کی آتی ہیں، قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ ہر بندے کے لیے جنت میں بھی جگہ رکھی اور جہنم میں بھی رکھی. سن وغیرہ کی روایات. یعنی سیٹیں بھی اب دیکھیں، اللہ کا انصاف دیکھیں، صرف رات دکھائی نہیں ہے، سیٹیں بھی دونوں جگہ اس کے لیے خالی چھوڑی ہیں. اور بندے کو جی یہاں چھوڑ دیے پیدا کر کے، اس کو بالغ کیے، کہا کہ اب تو بالغ ہونے کے بعد مکلف بنا، اب عمل کیجیے، وہ کرنا یہ کرنا، تیری ہم زبردستی نہیں کریں گے. نہ جنت کی زبردستی ہے نہ جہنم کی زبردستی. اور بندے نے شروع کر دی. لیکن اب اللہ کا علم اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہ پتہ ہو کہ بندہ کیا کرے گا. اللہ کو اس کی خبر ہے، علم مضبوط ہے، اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ کرے گا کیا. تو یہ اللہ کے علم کی مضبوطی ہے. اگر اللہ تقدیر نہ لکھیں اللہ کا علم ناقص رہ جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس تقدیر جو ہے وہ علم اللہ المکتوب کہا جاتا ہے، اللہ کا لکھا علم ہے، کوئی ڈنڈا شنڈا نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے اور جی اعتراضات تقدیر پر شروع کر دیتے ہیں. پھر مزے کی بات ہے جو اعتراض تقدیر پر کرتا ہو اس بندے کو آپ دیکھیں وہ دنیا میں تقدیر کو نہیں لائے گا، دین میں تقدیر کا لائے کر کے آپ دیکھیں. یعنی جہاں وہ دین پر عمل نہیں کر رہا کہ یار اللہ نے جنتی لکھا لے جائے گا، اللہ جو اللہ نے لکھ دیا سب کچھ، جہنمی لکھا وہاں چلا جاؤں، عمل کی کیا ضرورت. یہی بندہ اپنے کھانے کے معاملے میں سب سے بڑی زیادہ محنت اس کی ہوتی ہوگی. ڈیوٹی بڑے ٹائم سے انجام دیتا ہوگا، کام کو نکلتا ہوگا، محنت کرتا ہوگا، چالاکیاں کرتا ہوگا. وہاں نہیں کہتا جی میں گھر سے نہیں نکلوں گا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے ادھر ہی آ جائے گا میرے پاس.
وہاں یوزر نہیں یاد آئے گی. تقدیر میں صرف تھوڑا بھی دین کا معاملہ لکھا، دنیا میں تو لکھی ہے آپ کی نا. اتنے آپ تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اتنے پکے ہیں تو پھر ادھر بھی ذرا کریں نا. باؤ کو تجر و بائی لا تجر کے، تیری بات زیر دے اور میری نہ دیں. دین میں روح چلے اور دنیا میں نہ چلے، عقل نہیں مانتی اسے. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار، جو بدبخت ہوئے ففي النار و جہنم جائیں. یعنی دنیا کی طرف وقت نہیں ہے کہ بندہ بس بدنصیب ہو گیا گزارا چل رہا، نہیں. شقوا ففي النار لهم فيها زفیر و شہیق. توجہ آپ کی حاضر رہے گی. لهم فيها زفیر، ان کے لیے وہاں ہوگا زفیر ہوگا اور شہیق ہوگا. جہنم میں ان کی حالت زفیر و شہیق والی ہوگی. مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بڑا کچھ لکھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس کی اچھی تفسیر نقل کی ہے کہ زفیر و شہیق کہ شدید و صوت ضعیف، شدید آواز اور ضعیف آواز. زفیر اونچی آواز ہے، جیسے دھاڑے بندہ نہیں مار رہا ہوتا، چیختا اور چلا رہا. اور شہیق آواز تھوڑی جو کم ہو، بندہ رو رہا، کبھی چیخیں مار رہا، کبھی دل کے اندر رو رہا. ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی. اس لیے بعض نے اس کی مزید اچھی وضاحت کی ہے. قتادہ صاحب فرماتے ہیں، طبری صاحب نے ان سے نقل کیا، مصنف امام عبدالرزاق نے نقل کیا تفسیر میں ان سے، امام طبری نے بھی نقل کیا، صوت الکافر فی النار صوت الحمار، کہ کافر کی جہنم میں آواز گدھے کی آواز ایسی ہوگی. اول میں زفیر اور آخر میں شہیق. شروع میں زفیر اور آخر میں شہیق. مزید امام طبری کی وضاحت کی طرف آئیے، بات مزید واضح ہو جائے گی. امام طبری صاحب فرماتے ہیں زفیر وہو اول نحاق الحمار، کہ جو زفیر ہے جب گدھا آواز نکالتا ہے اور شروع میں اس کی آواز نکلتی ہے اور اونچی نکلتی ہے، اور جو شہیق ہے جو آخر میں گدھے کی آواز جیسے پست ہوتی ہے اور وہ گلے کے اندر چلی جاتی ہے، پیٹ کے اندر گھس جاتی ہے آواز، آپ نے محسوس کی ہوگی. تو یہ پھر وہ والی ہے شہیق. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اردو ترجمہ کرتے ہوئے، کہ زفیر چیخنا، چلانا اور اونچی آوازیں نکالنا ان کے لیے، اور شہیق آہ و زاری اور دبی آوازیں. اور جیسے ہوتا نا کہ آواز، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر کے درد کو نکال رہی ہوتی ہیں. مثلا قرآن نے کہا نا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کے سامنے اف نہ کہنا. یہ اف جو ہے وہ سینے کے درد کو ظاہر کرتا ہے، نکالتا ہے آپ کے، اور اس سے تکلیف ہوتی ہے والدین کو. اس لیے ان کے سامنے اپنے بالکل کسی طرح کا غم ان کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، ان کو احساس بھی نہ ہو کہ میرا بچہ پریشان. تو لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ ان کی حالت ہوگی. کبھی اونچی آوازیں نکل رہی ہیں، کبھی بس نکل رہی ہیں، کبھی یہ آرام کر کے لمبی آوازوں کے لیے تیار ہو کے نکال رہے ہیں، مطلب کچھ وقفہ ہے، کبھی تھک کر ان کی آوازیں بست ہو گئی ہیں. گدھوں کی اسی چیخ اور پکار ان کی بلند ہو رہی ہیں، اور داڑھیں نکل رہی ہیں، آوازاریاں ہو رہی ہیں، اور جہنم میں ہوں گے. کون؟ انسان، ہم انسان. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں کہ جی ایک دن 2 دن کی سزا، ٹھیک ہے جی آئندہ نہ کریں، جائیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، بہت اچھی قسمت ہے آپ کی اگر کسی کو قرآن اور وہی نصیب ہو گئی ہے، اور سب ہر چیز مل گئی اور بندہ وہی سے محروم ہو گیا، کسی کھاتے کا نہیں ہے، تو واہ. خالدین فیہا ما دامت السماوات، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات، جب تک آسمان و زمین ہے، اور ارض و زمین الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب چاہے. بعض نے کہا کہ وہاں بھی جنت اور جہنم کے بھی آسمان اور زمین یہ چیزیں ہوں گی، اس لیے یہ مراد ہے. لیکن ایک اچھی تفسیر امام طبری رحمہ اللہ نے کی ہے، چونکہ قرآن جو ہے وہ انسانی اسلوب کے مطابق اترا، عرب محاوروں کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلسان قومی کا معاملہ ہے نا، انسانی طرز میں گفتگو کی گئی ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. تو انسانوں کا طریقہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان العرب اذا ارادت ان تصف الشيء بالدوام ابد قالت هذه دائم الدوام السماوات والارض،
کہ عربوں نے جب کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے ثابت کرنا ہوتا اور کہنا ہوتا کہ یہ ہمیشہ یہ چیز رہے گی، نہ ختم ہوگی، تو اسے زمین و آسمان سے جوڑ دیا کرتے تھے. چونکہ زمین و آسمان بندے مرتے ہیں، آتے ہیں، جانتے ہیں، ہوائیں، گرمیاں، سردیاں، کیسا کیا نہیں بدلتا، عذاب آتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کھڑے رہتے ہیں اپنی جگہ. تو اس لیے جس چیز کو ہمیشہ کے لیے ثابت کرنا ہوتا اپنے محاوروں میں، تو اس کے لیے زمین و آسمان کی مثال لاتے تھے. تو اس لیے معنی یہاں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اس پیارے موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، بخاری کی 4730 نمبر، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور اس نے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مینڈے کی شکل میں موت کو لایا گیا اور لایا جائے گا، اور جنتیوں کو آواز دی جائیں گی، وہ سارے جاننے لگیں گے. فیشربون، کہا جائے گا کہ پہچانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، کیا یہ موت ہے. اور کل قدر ہر ایک نے چونکہ دیکھی ہوگی جانتا ہوگا. ہم نے دیکھی نہیں اس لیے نہیں جانتے نا، انہوں نے دیکھی ہوگی یا اس کو ہم دیکھ چکے ہوں گے، پہچان لیں جی ہم جانتے ہیں جی یہ موت ہے. پھر جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، سارے دیکھیں گے، جانتے ہو جی جانتے ہیں، ہر ایک نے دیکھی ہے جی، دیکھی ہوگی موت، اس لیے پہچان جائے گا کہا موت. تو جنت اور جہنم کے درمیان جیسے ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، جنتیوں ہمیشگی ہے فلا موت، اس کے بعد موت نہیں. اور پھر جہنمیوں کہا جائے گا کہ خلود